الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج آپ حضرات کے سامنے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں یا کسی کے مانگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی ہیں سارے کے سارے بن مانگے آئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے مانگا ہے، مانگ کر لیا ہے، اور اللہ پاک نے بھی ایسے نہیں دے دیا۔ اللہ پاک نے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے، 5 پرچے اللہ پاک نے دے دیے کہ اے ابراہیم ان کو حل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرچوں کو حل کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ پہلا پرچہ ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں گے، اور میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بات بھی کروں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے ہو کہ مولوی کا بیٹا مولوی بنے، پیر کا بیٹا پیر بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر بت گر کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ وہ ایک بہت بڑا بت گر تھا۔ آزر ایسے بت بناتا تھا کہ اس کے مکہ کے اندر بہت بڑے بت مشہور تھے، اور بڑی چاہت سے لوگ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ یہ میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا یہ رسول ہے، آیا کہ یہ اپنے باپ دادا کی ریت کو اپناتا ہے یا میری توحید کا پرچم اٹھاتا ہے، یا میری توحید کا پرچم لہراتا ہے، میری توحید کو بیان کرتا ہے، یا اپنے آباء و اجداد کے دین پہ جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے پرچم کو اٹھا لیا۔ باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، پر اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلا پرچہ تو یہ آیا۔ دوسرا پرچہ، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے اماں جان، میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ کہا اچھا تو میرا رب ہو گیا، تو تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ میرا رب ہے۔ کہا اچھا تو میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا وہ نمرود ہے۔
کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا بیٹا ایسی بات نہ کرنا، کیونکہ وہ انا ربکم الاعلی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خدا سمجھتا تھا کہ میں ہی جناب مخلوق کو مارتا بھی ہوں، مخلوق کو جلاتا بھی ہوں، مخلوق کو روزی بھی میں دیتا ہوں، میں بہت بڑا رب ہوں، اور سارے لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ اب اس کی ماں نے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے، کہ بیٹا نمرود ہم سب کا رب ہے، تیرے باپ کا بھی وہ رب ہے اور اس کا کوئی رب نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا بیٹا آج کے بعد ایسی بات بھی نہ کرنا، آج کے بعد ایسی بات بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اگر وہ سن لے گا تو وہ تمہیں جناب جلا وطن کر دے گا، مجھے بھی اور آپ کے باپ کو بھی، اور آپ کو بھی وہ جلا وطن کر دے گا۔ اگر اس نے سن لیا، اس نے کہا اماں جان وہ تو پتہ نہیں کب سنے گا، میرا رب تو اب بھی سن رہا ہے، میرا رب تو اب بھی سن رہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب وہ پریشان کہ بھی ایک معصوم سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ سوال کیسے آ گئے؟ بڑے سے بڑا آدمی ایسے سوال نہیں کر سکتا۔ اب شام کو آذر گھر آیا، آذر کی بیوی بڑی پریشان ہے۔ کہا کہ کیوں پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج ہمارا بیٹا ابراہیم، اور اس نے مجھ سے ایسے سوال کر دیے کہ میں پریشان ہوں کہ اس نے یہ سوال کیسے کیے ہیں مجھ سے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے پوچھا کہ میرا رب کون ہے، میں نے کہا میں تیرا رب ہوں، پھر کہا کہ تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ تیرا باپ ہے، کہا میرے باپ کا رب کون ہے، میں نے کہا نمرود ہے، کہا نمرود کا رب کون ہے؟ اس نے کہا اچھا ایسی باتیں کرتا ہے؟ کہا ہاں ایسی باتیں کرتا ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو آتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے، سب سے پہلے کہا کہ بیٹا تو نے یہ ماں سے سوال کیے ہیں؟ کہا ہاں کیے ہیں۔ کہا میں نے یہ سوال ان سے کیے ہیں۔ کہا بیٹا آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ جس کی یہ پوجا کر رہے ہو، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اب اس کے بعد قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا بیٹا اگر تو میرے آباء و اجداد کے دین کے اوپر نہ آیا تو پھر تمہیں میں سنسار کر دوں گا، تمہیں جلا وطن کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ابا جان مجھے جلا وطنی قبول ہے، مجھے جلا وطنی قبول ہے، میں تیرا گھر چھوڑ دوں گا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا گھر چھوڑ دوں گا، مجھے یہ منظور ہے، پر اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آخر گھر چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، گھر سے نکل گیا۔ اب لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، دوسرا پرچہ بھی آ گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تو ہمارے سامنے تو یہ تبلیغ کر رہا ہے، آج تو ہمارے سامنے تو یہ تبلیغ کرتا ہے، یہ تبلیغ نمرود کے سامنے بھی کرنا تاکہ مزہ آ جائے، تمہیں بھی چس آ جائے، تمہیں بھی پتہ چلے کہ رب کی توحید کیسے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ جا کے نمرود کو بتا دو، جاؤ جا کر نمرود کو کہہ دو
کہ فلاں وقت کے اندر فلاں ٹائم پر میں نمرود کے دربار کے اندر آ رہا ہوں اور آ کر وہاں بھی اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤں گا، وہاں بھی جا کر میں نے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ لوگوں نے جناب جا کر بتا دیا کہ اے نمرود، وہ ابراہیم نامی شخص جو ہے وہ فلاں وقت کے اندر فلاں ٹائم پر وہ آپ کے دربار کے اندر بھی آ رہا ہے اور وہ آ کر اللہ کی توحید کو بیان کرے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے جناب تمام ملنگوں کو، مجاوروں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، سب کو اکٹھا کر لیا اس ٹائم کے اوپر، اور وہ ٹائم آیا، ابراہیم علیہ السلام دربار کے اندر پہنچ گئے، کیونکہ زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت پکڑو۔ اب ظاہر بات ہے آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ہم ان کے واقعات بھی سنتے ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں اور اولیاء کے واقعات، بزرگوں کے واقعات۔ اب انہوں نے ثم استقاموا، استقامت پکڑ لی، استقامت کے اوپر آ گئے۔ جب ایک بات کہہ دی تو اب اس کے اوپر، تو نبیوں کا بھی یہی کام تھا، جب وہ ایک بات کہہ دیتے تھے پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے تھے، سب کچھ لٹا دیتے تھے اور وہ کام ہو کے رہتا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ماں سمجھا تھا کہ زندگی بھی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مجھے موت دے سکتا ہے نہ کوئی مجھے زندگی دے سکتا ہے۔ اب یہ پرچہ بھی آ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دربار کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جا کر کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ اے لوگو، اے میرے باپ، اے میرے آباء و اجداد، کیا تم لوگ یہ مورتیاں، ما هذه التماثیل التي، یہ مورتیاں جو لے کے تم بیٹھے ہو، یہ تمہاری نہ بات سن سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع و نقصان دے سکتے ہیں، ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون، ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے آئے ہیں۔ آج کے مشرک کو بھی اگر بولو نا کہ بھائی یہ ظاہر بات ہے، یہ مزار والے، یہ فقیر بیچارے خود جو اللہ کے محتاج رہے اور تم ان کے محتاج بن، تم بھی اللہ کے محتاج بن جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون، ہمارے باپ دادا یہی کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ پھر دوستو قرآن کے مقابلے کے اندر کیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ تم ان مورتیوں کو لے کے بیٹھے ہو، یہ تمہاری نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے یہ۔ تو مشرک نے آگے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون، کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ تو میرے دوستو قرآن کے مقابلے کے اندر مشرک کیا لایا؟ اپنے باپ دادا کو لایا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، نہ ہی تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ یہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ چاہے کسی کو نفع دے، پوری کی پوری، ہمارے تبلیغی ساتھی یہی تو بات سمجھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مختصر ترجمہ اس کا یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ الا اللہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی نفع و نقصان نہیں دے رہا۔ اللہ پاک ہی تمہیں نفع دے سکتے ہیں، اللہ پاک ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ تمہیں ذلت دینا چاہے
تو بھی اللہ پاک کی ذات ہے۔ تمہیں اگر عزت دینا چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک کے ہاتھ کے اندر ذلت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر پوری کی پوری مخلوق اگر تمہیں عزت دینا چاہے اور اللہ پاک تمہیں ذلت دینا چاہے تو یہ پوری مخلوق تمہیں عزت نہیں دے سکتی، اور اگر پوری کی پوری مخلوق تمہیں ذلت دینا چاہے اور پھر اللہ پاک تمہیں عزت دینا چاہے تو کوئی تمہیں اس کے علاوہ تمہیں ذلت دے کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، نمرود کے دربار کے اندر بھی جا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، اور پھر ایسی توحید بیان کی، کہا کہ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم یہاں سے چلے جاؤ، اور ورنہ مجھے آپ کی جوانی کے اوپر ترس آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات یہ چاہتی نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچے، اور وہی ہوا۔ اور پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی گرجدار آواز کے اندر کہا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے خداؤں کے ساتھ ایک دن ایک کھیل کروں گا، تمہارے خداؤں کے ساتھ میں نے ایک کھیل کرنا ہے۔ اور آگے جناب میں نے ایک نمرودی میلہ تھا، سارے میلے کے اوپر گئے، ادھر وہ میلے پر ابراہیم علیہ السلام خداؤں کے پاس پہنچ گئے جو ان کے خدا تھے، بت باڑے کے اندر پہنچ گئے۔ اب وہاں جا کر دیکھے کوئی لوہے کا بت، کوئی تانبے کا بت، کوئی پتھر کا بت، کوئی لکڑی کا بت، بت ہی بت ہے سارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کسی کا بازو توڑا، کسی کا ناک پھوڑا، کسی کا گردن توڑی، کسی کا کان کاٹا، ساروں کو جناب من اس نے ڈھیر کر دیا۔ اب نمرودی قوم جب میلے سے واپس آتی تھی تو وہ سیدھی کہاں جاتی تھی؟ بت باڑے کے اندر۔ اب وہاں گئے یہ ان کو سجدہ کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے ان کو سجدے میں پڑے ہوئے، ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ معلوم یہی ہوا کہ وہ جو ابراہیم نامی شخص ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ہی یہ کام ہو سکتا ہے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ جواب دیا، کہا کہ بھئی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اعلیٰ حضرت کے کاندھے کے پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا۔ کہا کہ بھئی وہ بول نہیں سکتے۔ کہا جب بول نہیں سکتے تو پھر ان سے مانگتے کیا ہو؟ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ ان کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی پوجا سے شروع کر دو، اللہ کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں پھر وہی آگے والا پرچہ انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے جمعے کو بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہیں سنتے نہیں پر سنتے پڑھ لیں۔